بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے موسیٰ سمندر کی طرف جا، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل بہت پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں اور حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا کہ محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے لاتے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب لاتے لاتے وہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کی بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ سچے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر آ رہے ہیں، وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آنے لگی تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ اسی اشنا میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اسی لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے، میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، یعنی غالب ہے۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کا سب سے بہترین عمل تدفین ہے، تو وہ کیوں ہے؟ مرنے والے کو بے حس و حرکت پڑا دیکھ کر جب ہم اپنے اپنوں کو نہلا کر کچھ دیر نزدیک سے دیکھ کر رو لیتے ہیں تو دل تب سے ہی صبر پکڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے مٹی تلے جانا ہے۔ پھر جب میت اٹھا لیتے ہیں تو دل کا درد سینہ پھاڑ کر آنکھوں سے نکل آتا ہے۔ بہت سارے تو چیخ کر یا بہت سارے دبی سسکیوں میں درد کو راستہ دیتے ہیں کہ تاکہ وہ بہہ جائے، اور پھر میت کو کاندھوں پر اٹھا کر مٹی کے حوالے کرتے جاتے ہیں۔ اپنے بہت پیاروں کو لٹا کر سلیبیں جوڑتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ مٹی اصل میں ہمارے دل کے اوپر جدائی کے زخم پر بھی پڑتی ہے اور اس سے ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے صبر نہ آئے اسے مرنے والے کی قبر کی مٹی دی جائے تو صبر آنے لگتا ہے۔ پھر 40 دن تک قبر کے چکر لگاتے ہیں اور دل مشغول دنیا ہو جاتا ہے۔ ہاں، خلا اور کمی تو باقی رہتی ہے، مگر درد اور اذیت میں بہت زیادہ افاقہ آ جاتا ہے۔ اب سوچیں، وہ جو 400 ماؤں کے لال سمندر کی مچھلیوں کی خوراک بن گئے، وہ جن کی لاشیں بھی نہ ملی، ماں اور بیوی آہ و بکا کر کے رو لیں، جن کو کفن میں لپیٹ کر باپ اور بھائی، دوست، بچے قبر میں اتار کر صبر ہی نہ کر سکے، جن کے باقیات بھی نہ ملی کہ چلو دفنا کر ہی تھوڑا دل کو بہلا لیں، وہ مائیں، ہم کیسے وہ درد اور اذیت امیجن کر سکتے ہیں جن میں اس وقت جوان اولادیں بھی والدین کی شامل ہیں، جنہیں والدین نے قرض چڑھا کر روزگار کے لیے بھیجا ہو۔ وہ تیز دھار ٹیسیں کیسے محسوس کر سکتے ہیں جن میں اس وقت بیوائیں
اپنے بچوں کے سینوں میں چمٹا کر چیخ رہی ہوں گی۔ وہ سفید داڑھیوں والے باپ جن کی کمر ٹوٹ گئی، وہ جھریوں زدہ چہرے، وہ مائیں جن کی کوکھ ہی اجڑ گئی، وہ جوان دوشیزائیں جن کی محبت ہی لٹ گئی، وہ معصوم بچے جو یتیمی کی سیاہ چادر تلے آ گئے۔ کیا یہ واقعہ معمولی ہے؟ کیا یہ حکمران بالا کے لیے فکر کا لمحہ نہیں؟ کیا یہ 9 مئی سے بھی بڑا سانحہ نہیں؟ کیا یہ سیاست سے بھی بالا تر ہو کر مشترکہ دکھ نہیں؟ آخر غیر قانونی سرگرمیوں کی باز پرس کس نے کرنی ہے؟ ایسے کاموں میں قانون کیوں سویا ہوا ہے؟ چادر چار دیواری عورتوں، بچوں، بزرگوں تک کو راتوں رات اٹھا کر تشدد کرنے والی ریاست آج خاموش کیوں ہے؟ ہم مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں۔ یہ حالات، یہ معیشت، یہ بے روزگاری، یہ غربت، یہ پیٹ کی آگ، یہ اچھے مستقبل کے خواب ہم سب کو ایسے ہی انجام سے دوچار کریں گے۔ وہ سب لوگ وہاں کیوں گئے تھے؟ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، اپنوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ سب آج سمندر کی بھوک مٹاتے مٹاتے سمندر میں ڈوب گئے۔ دل آج بہت لہو لہان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوا، اللہ پاک سب کی بہترین مغفرت فرمائے، سب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔